بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الطاف کا مہینہ ہے اور اس الہی دسترخوان سے استفادہ کرنے کے لیے کچھ اس کے بنیادی اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں۔ میں اس امور کی طرف، چند ایک امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ بنیادی طور پہ 3 مراحل پر مشتمل یہ آیہ مبارکہ ہے۔ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے، تینوں مرحلوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کا انالیسس کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے کیا مراد ہے، اس مسئلے پہ قرآن کریم کا کیا نظریہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، سیام کیا چیز ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ اگر میں روزہ جو ہم پر لازم اللہ نے قرار دیا ہے، اس روزے کو میں عملی زندگی میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو اس حکم کی حکمت کیا ہے اور اس کے آداب و شرائط کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ تقویٰ کی منزل تک لے جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہوا کرتی ہے، اس کے آداب و شرائط کیا ہیں، اس کے عملی زندگی میں اس کے فوائد کیا مرتب ہوتے ہیں۔ یہ وہ چند ایک سوالات ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ اس کا تجزیہ و تحلیل کریں گے۔ لیکن اس سے قبل میں انسانی زندگی کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا وجود 2 حصوں پہ منقسم ہے۔ ایک ہمارے پاس وجود مادی وجود ہے، ایک وجود روحانی ہے۔ یعنی ایک مادی بدن ہے ہمارا، ایک ہمارا مادی بدن کے اندر بھی اسی طرح سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو پانی جیسے ایک کمبینیشن ہے H2+O، ہائیڈروجن پلس آکسیجن، جب ایک سرٹن کمبینیشن میں ملیں گے تو یہ پانی بن جائے گا۔ اگر اس سرٹن کمبینیشن میں اس کو نہ ملایا جائے تو کبھی بھی پانی نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک طرف شکر رکھی ہوئی ہے، ایک طرف پانی رکھا ہوا ہے، اگر شکر اور پانی کو ملائیں گے تو شربت بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ یعنی یہ الہی قوانین ہیں، ان کو جس کے مطابق اگر انسان عمل کرے گا تو اس کے مطابق انسانی زندگی جو ہے وہ ایک سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چل سکے گی۔ تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم روحانی زندگی کے بھی ان قواعد و ضوابط، ان اصولوں کو پراپرلی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم صحیح طور پر صحیح نتیجہ برآمد کر سکیں۔ لیکن اسی میں ایک بنیادی قانون ہے، خیر الامور اوسطها، میانہ روی بہترین راستہ ہے۔ کسی بھی کام کے اندر، محبت کے اندر افراط و تفریط دونوں ہی بری چیزیں ہیں، غصے کے اندر افراط و تفریط دونوں بری چیزیں ہیں۔ یعنی رحماء بینہم واشداء علی الکفار، قوانین بڑے واضح طور پر سمجھا دیے گئے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے لیے کہ ہم بنیادی طور پہ حکم کو بھی سمجھیں، اس کی حکمت کو سمجھیں، اس کے آداب و شرائط کو سمجھیں تاکہ ہم صحیح طور پر بات کو پہلے مرحلے میں سمجھ سکیں، پھر اگلے مرحلے میں اس کو عملی زندگی میں اختیار کریں۔ تو یہ 3 مراحل میں نے عرض کیے۔ پہلا مرحلہ ایمان ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ روزہ ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر انسانی زندگی میں ایمان ہو، یعنی از نظر قرآن، از نظر ائمہ اہل بیت علیہم السلام ایمان ہو، اور اس کے ساتھ روزے کی ایکسرسائز جو ہے اس کو یعنی الہی دستور کے مطابق، آداب و شرائط کے مطابق انسان عملی زندگی میں اختیار کرے، تو اس کے نتیجے میں تیسری منزل ہے کہ انسان جو لعلکم تتقون، انسان تقویٰ کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ انسانی زندگی کا جو منزل آدمیت سے لے کے منزل ابدیت تک کا سفر ہے، اس کے اندر یہ ایک انتہائی اہم کردار ہے اس سفر کا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ایمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے، اس چیز کو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے میرے عزیزان، یعنی جو سورہ مبارکہ حجرات والا جو اجتباء ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ بارگاہ رسول اسلام میں آئے، ذکر کیا گیا تھا عربی، یعنی قالت العرب، یعنی دیہاتی لوگ، سادہ اللہ لوگ، کم فہم لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا، ہم نے کہا قالوا آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو قولوا اسلمنا، آپ لوگ کہیں ہم اسلام لائے۔ ایمان ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں سے ہم ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ
یہ پرابلم آج بھی موجود ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی پی ایچ ڈی کر لے تو وہ آدمی جو اہل دنیا کی نظر میں تو پڑھا لکھا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ علم دین کے لحاظ سے کہ جو یعنی حضرت کا فرمان کہ اول العلم معرفت الجبار، کہ جو آدمی علم کی ابتدا کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ آخر العلم، اس علم دین کے اندر پی ایچ ڈی کون ہے؟ فوض امورنا الیک، وہ انسان اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے، زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے انجام دے، ہر عمل اللہ کے لیے ترک کرے، یعنی انسان۔ تو یہ ایک بنیادی اصولی مسئلہ ہے۔ اسلام قرآن کریم کے نظریے کے مطابق اسلام ایک علیحدہ چیز ہے، ایمان ایک علیحدہ چیز ہے، اور ایمان حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا۔ یہ ایک غلط العام ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں، جیسے میں نے فرمایا کہ یعنی علم کے حوالے سے اول العلم معرفت الجبار، آخر العلم تفویض الامر الیہ، اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اس مناسبت سے ہمیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، خود بخود کسی کے پاس نہیں آتا۔ تو جب حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں جو حقیقی صاحبان ایمان ہیں ان کے سید و سردار امیر المومنین کا وجود مقدس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت ایک عمومی خطاب کیا جاتا ہے، یہ اے وہ لوگوں جو کلیم کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تو یہاں سے پھر اس کے اندر دو گروہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو یعنی زبانی کلیم کرتے ہیں اور حقیقی معنی میں ایمان لائے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو یعنی ظاہری طور پر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ظاہری طور پر مومن کہتے ہیں، مگر قرآن کریم کے نظر میں یہ لوگ منافق ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے مزاج اور لحن سے پتہ لگے گا کہ یہاں پر کون لوگ مراد ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اس مسئلے پر بات کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے کیا مراد ہے، کون لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ جیسے کہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، ایک باقاعدہ واضح طور پہ حکم دیا جا رہا ہے، تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کون لوگ کافر ہیں۔ یہاں پر بھی پتہ ہونا چاہیے کون لوگ صاحبان ایمان ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام۔ باقی جس کے دل میں وہ ذات جس نے کہ اس پورے نظام کو قائم کیا اس کے بارے میں شک و شبہات ہیں، وہ اس اللہ کے حکم کو کوئی احترام نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔